اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی سامنے سر جھکانے کے لیے، یعنی ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ پیغمبر ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور اس کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے تم سر جھکا دو اور صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ہر پیغمبر کا پہلی دعوت ہوتی ہے وہ بندگی کی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم سب شیطان کی عبادت میں مصروف ہیں؟ دیکھیں، حقیقت میں تو ایسے ہی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، عبادت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ عبادت کا مطلب اطاعت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، یعنی اس کی کوشش کے لیے۔ تو اب آخرت کی کامیابی مشروط ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اسی میں اس کا امتحان ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو قوتیں ہوتی ہیں بات ماننے کے لیے، ایک تو شیطان ہے اور ایک رحمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں اس کو ڈالا ہے، یعنی اس کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔ تو اب جب تک یہ یعنی بالغ نہیں ہوتا اور ذمہ داری نہیں آتی تو وہ تو مطلب الگ بات ہے، لیکن جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ یا تو یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اور یا اللہ کی مرضی کو جانے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اچھا، اب اگر یہ دیکھیں، یہ بات بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اب اگر ہم انسان جو بھی ہے، اگر یہ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے تو یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر یہ زندگی اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی سے گزارے تو یہ اب شیطان کا بندہ ہے، شیطان کی عبادت میں یہ مصروف ہے۔ تو عبادت کا مطلب جو ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں ہم ایسے ایک معاشرے میں پلے بڑے ہیں جہاں پہ عبادت کا مفہوم صحیح نہیں پایا جاتا۔ عام طور پہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور مرد حضرات زیادہ سے زیادہ یعنی آپ دیکھ لیں ہمارا تصور کیا ہے، ہم عبادتوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ یہ شب معراج ہے اور یہ شب قدر ہے، اور پھر اس کی عبادتیں ہم پوچھتے بھی ہیں کہ اس رات میں کیا عبادت کی جائے، ہوتا ہے ایسا سوال۔ اب یہ وہ ایک غلط تصور ہے کہ آپ نے عبادت کو کچھ راتوں تک محدود کر دیا۔ عبادت تو یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ایسے ہی ہے، یہ بالکل حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، یہ عبادت گزار ہے اللہ کا۔ لیکن اگر اس کا سر جھکا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ عبادت گزار نہیں ہے، اگرچہ یہ نماز، روزہ یہ کرے یا جو بھی کرے۔
تو دیکھیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کے روح سے جس کی آپ بات مانیں گے آپ اسی کی بندے ہیں. نفس کی بات مانیں گے یا شیطان کے وسوسات کو قبول کر لیں گے تو آپ نفس و شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اگرچہ آپ ایسا نہ سمجھیں تو نہ سمجھنے میں تو مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. بہت سی باتیں اچھی ہوتی ہیں ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، بہت سی باتیں بری ہوتی ہیں ہم ان کو اچھا جانتے ہیں. عام طور پہ برائیوں میں یہ معاشرہ مصروف ہے اور برائیوں کو اس نے اچھائی قرار دے دیا. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہماری دیکھیں ایک برائی جو ہے وہ ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ایک برائی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم برائی، جرم یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا. یعنی آپ نے دنیا ہی کو حقیقت سمجھ لیا، دنیا کے کام کو اصل آپ نے قرار دے دیا. حالانکہ یہ تو ایک امتحان ہے. تو بہرحال یہ موضوع جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہم شیطان کی عبادت میں مصروف ہیں، تو اس کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ آج مسلمان امت، افراد ہو یا قوم ہو یا امت ہو، یہ سب شیطان کے بندے ہیں. یہ رحمان کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے. اور دیکھیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو ایک بہت بھاری بات ہے کہ ایسا کہا جائے یا ایسا ہو. یہ بہت بھاری بات ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی سامنے سر جھکانے کے لیے. یعنی ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ پیغمبر ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور اس کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے تم سر جھکا دو اور صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ. ہر پیغمبر کا پہلی دعوت ہوتی ہے وہ بندگی کی ہوتی ہے، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو. تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بندے ہیں اور شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اچھا اب یہ جو ہے سورہ یاسین میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ یاسین کی. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم، قیامت میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، یہ 2022 کے مسلمانوں سے، اے آدم کی اولاد 2022 کی، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا؟ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا. چلیں بات 2022 سے نکال لیں ویسی ساری لوگوں سے. یعنی جن لوگوں نے بھی شیطان کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تم سے اے آدم کی اولاد یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. یہ میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اچھا دنیا میں آج کی میں بات کر رہا ہوں، کل کی بھی بات، کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں، کوئی ایسا دعوے دار نہیں. آپ سنتے ہیں کسی کہ ہم شیطان کے بندے، کوئی کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہتے. ہندو بھی نہیں کہتے، سکھ بھی نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن آیت میں تو یہی ترجمہ ہے. تو سوچنے کی بات ہے نا. ہم اصل میں تدبر نہیں کرتے. قرآن میں حکم ہے تدبر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کتاب میں نے آپ کے لیے اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اس میں تدبر کریں، غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے یعنی پریکٹس میں شامل نہیں ہیں، نہ قرآن پر کوئی غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ تدبر کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم